ایک سوال پوچھا ہے موجودہ عہد میں خواتین سے متعلق ہے۔ سعودی عرب میں کہا جاتا تھا کہ حج پہ خواتین بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ پابندی بھی اٹھ رہی ہے، اور ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی پوچھتے یہ ہیں کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اگر وہ مذہب کا حکم تھا تو پھر یہ سعودی گورنمنٹ نے اس پہ کمپرومائز کیسے کر لیا، اور اس پورے مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری شخصی زندگی کے بارے میں اللہ کی ہدایات ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ملنے جلنے کے آداب بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھو، ان میں کسی حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شخصی معاملات میں جو احکام دیے ہیں وہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے۔ جس طریقے سے میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرے کے لیے جاتا ہوں، تو یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے۔ اس کا حکم بھی اس مالک نے براہ راست دیا ہے، اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی پابندی بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں، یا ان عبادات کو بجا لاتا ہوں۔ کسی حکومت کا، کسی معاشرے کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان چیزوں میں مداخلت کرے۔ اسلام میں یہ بات بالکل طے کر کے بتا دی گئی ہے کہ 4-5 یہ چیزیں ہیں جن میں ریاست کوئی بات کہہ سکتی ہے، وہ متعین ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو وہ انسان کے شخصی معاملات میں مداخلت سے باز نہیں آتی۔ یہی معاملہ سعودی حکومت نے کیا تھا، جو بالکل غلط تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اب عقل آ گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایک جانے والی خاتون کو کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو ہدایت کی تھی وہ اس زمانے کے سفروں کے لحاظ سے کی تھی۔ سفر اس زمانے میں قافلوں میں ہوتے تھے، 6-7 دن میں مدینے سے کہیں مکہ پہنچنا ممکن ہوتا تھا۔ لوگوں کو راتوں کو صحراؤں میں اور پہاڑیوں میں قیام کرنا ہوتا تھا۔ اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ خواتین اپنی عزت اور اپنے وقار کی حفاظت کے لیے کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لیں۔ یہ ہدایت اس وقت اس لحاظ سے تھی۔ سفر بدل گئے، حالات بدل گئے، نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت وہ اپنی روح میں موجود رہے گی، اور عورتیں مرد اس کی پابندی بھی کریں گے۔ لیکن یہ حکومتوں کا کام نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں۔ چنانچہ یہ بدترین صورت پیدا ہوئی، اور خود میں نے اس کو دیکھا ہے پچھلے 40-50 سال میں، کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور جھوٹ بول کر اپنے بعض قریبی لوگوں کو اپنا محرم بیان کر دیتے تھے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو کسی حکومت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شخصی معاملات میں مداخلت کرے۔ یاد رکھیے، حکومت کی مداخلت صرف 2 چیزوں میں ہے، اسلام میں بھی 2 چیزوں میں ہے، اور دنیا کی حکومتیں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک یہ کہ وہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو روکنے کے لیے کارروائی کریں۔ اس کے سوا کسی کو کوئی قانون بنانے کا حق نہیں ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کو، نہ امریکہ کو، نہ برطانیہ کو، نہ پاکستان کو، نہ ایران کو، نہ سعودی عرب کو۔ 2 ہی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی۔ میرے یا آپ کے شخصی معاملات وہ کیا ہیں؟ میں نکاح کیسے کرتا ہوں، میں طلاق کیسے دیتا ہوں، میں اپنی میراث کیسے تقسیم کرتا ہوں، مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا اقدام کرنے ہیں، میرے لیے میرے رب کی ہدایات کیا ہیں، مجھے نماز پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ میرے اور میرے پروردگار کے معاملات ہیں۔ ان میں کسی حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں ہے۔ تو سعودی حکومت نے جب وہاں پر انقلاب برپا ہوا 1917 میں، بہت سے معاملات میں مداخلت کی، تو آہستہ آہستہ واضح ہو گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس معاملے میں ان کو قانون سازی کرنی ہے، نہ یہ کہیں بیان ہوا تھا کہ عورتیں اگر ڈرائیونگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا قانون بنانا ہے۔ یہ در حقیقت حکومت کے اختیارات کی حد سے تجاوز تھا، اور جس طرح سے تجاوزات قائم ہو جائیں تو پھر کوئی وقت آ جاتا ہے کہ ان کو ڈھا دیا جاتا ہے، تو خدا کا شکر ہے کہ یہ ڈھہرے ہیں۔